اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ داستان ہے پھلوں سے لدے ہوئے اس باغ کی جو آسمانی بجلی گرنے سے جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور یہ باغ کے مالکوں کے لیے مکافات عمل تھا، کیونکہ ان لوگوں نے محتاجوں اور کمزور افراد کو ان کا حق دینے سے انکار کیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ قلم کی آیت نمبر 16 سے 33 میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ اسلام کی بات ہے کہ سرزمین یمن شہر قبل صنعا سے 24 میل کے فاصلے پر ایک دیہات سروان موجود تھا۔ دیہات میں ایک خوبصورت پھلدار درختوں سے بڑا ہوا باغ تھا۔ اس باغ کا مالک ایک سخی اور خدا شناس شخص تھا۔ وہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کا اس قدر خیال کرتا تھا کہ اس باغ سے اپنی ضرورت کے مطابق آمدن دیتا اور باقی فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ لوگ ہمیشہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے۔ اس باغ کی آمدن سال بہ سال بڑھتی گئی۔ ضرورت مندوں نے یہ عادت بنا رکھی تھی کہ جب فصل اکٹھی کرنے کا موسم آتا تو وہ اس میں جاتے تاکہ اس کے مالک سے اپنا حق وصول کریں۔ باغ کا مالک بھی راضی خوش اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے خالی ہاتھ بھر دیتا تھا۔ یہ الہی شخص بعض اوقات مناسب وقت پر اپنے بچوں کو اپنے پاس اکٹھا کرتا، انہیں نصیحت کرتا اور انتہائی اچھی باتیں کہتا، خاص کر ضرورت مندوں کے بارے میں زیادہ سفارش کرتا اور رضائے خدا حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف ضرور توجہ کرنا۔ وہ اس باغ کی آمدن سے انہیں ان کی ضرورت کے مطابق دیتا، یہاں تک کہ اس شخص نے اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی اپنی اولاد کو اپنی وصیت میں زیادہ تاکید کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ضرورت مندوں کو محروم کریں، لیکن افسوس کہ ان کے پاس سننے والے کان ہی نہ تھے۔ غرور، تکبر اور غفلت نے باپ کی محبت آمیز نصیحتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے سے انہیں روکے رکھا۔ آخر کار اس مرد خدا کی موت آ گئی اور وہ دنیا سے چل بسا۔ اب باغ اس کے بیٹوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ انہوں نے اپنے باپ کی وصیت کو فراموش کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے مل کر قسم کھائی کہ وہ اپنی باغ کی آمدن کو صرف اپنے اوپر خرچ کریں گے اور ضرورت مندوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ خود بال بچوں والے ہیں، لہٰذا بال اور زراعت کی آمدن اپنے لیے اکٹھی کریں گے۔ وہ لوگ اپنے اس میں پروگرام میں اس قدر سنجیدہ تھے کہ انہوں نے انشاءاللہ تک نہ کہا۔ جب فصل اکٹھی کرنے کا موسم آیا تو انہوں نے باہم مل کر ارادہ کر لیا کہ کل صبح سویرے غریبوں کی نظروں سے بچے بچاتے باغ کے پھل توڑ کر لے آئیں گے۔ ضرورت مند و محتاج ان کے باپ کے زمانے کی طرح اس امید سے باغ میں گئے کہ انہیں ان کا حق دیا جائے گا، لیکن وہ محروم لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جوش دنیا میں پرست اور مغرور مالکان باغ پر غضب ڈھایا۔ آدھی رات کے وقت موت کی نیند سلانے والی آسمانی بجلی اس باغ پر گرائی۔ اس نے سرسبز باغ کو جلا کر سیاہ رات کی مانند کر دیا اور اس باغ میں راکھ کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ سارا باغ جل کر کالی رات جیسا ہو گیا۔ باغ والے جو کہ اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے، انہوں نے صبح سویرے ایک دوسرے کو آواز دی اور پھل توڑنے کے لیے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے راستے میں ایک دوسرے کو آہستہ سے کہا، محتاط رہے کہ آج ایک فقیر تک بھی باغ میں گھسنے نہ پائے۔ جب وہ باغ میں پہنچے تو وہاں پر مٹھی بھر رات دیکھی، ہر طرف راکھ ہی راکھ دیکھی تو اس قدر چکرا گئے کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چھن گیا ہے، ہم مکمل طور پر محروم ہو گئے ہیں۔ ان کا ایک بھائی جو سب سے عقل مند تھا، اس نے کہا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ خدا کی تسبیح و تقدیس کریں؟ اب جب کہ ان کے غبارے سے غرور و تکبر کی ہوا نکل چکی تھی، خدا کی تسبیح و تقدیس کرنے میں لگ گئے، اپنے آپ کو ظالم و خوار کہنے لگے اور ایک دوسرے کو سرزنش کرتے ہوئے فریاد کرنے لگے کہ ہائے ہمارے اوپر افسوس کہ ہم ظالم ہو گئے تھے۔ آخر کار وہی فریب کی وجہ سے کفارِ قرار تک پہنچے اور اپنے کیے پر سخت پچھتانے لگے، لیکن اس نہگانی عذاب نے ان باغ والوں کو اس قدر ہلا کر رکھ دیا کہ انہوں نے اس سے درس عبرت لیا۔
خاص کر اپنے ایک بھائی جو باقی تمام سے زیادہ عقل مند تھا کہ نصیحت سے وہ خوب غفلت سے بیدار ہوئے اور توبہ کر لی۔ انہوں نے اپنے دل خدا سے وابستہ کرتے ہوئے کہا، امید ہے کہ خدا ہمیں اس سے بہتر بال عطا کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہوا ہے کہ جب انہوں نے حقیقی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کو جانتے ہوئے انہیں سرسبز و شاداب باغ عطا کیا۔ اس کے درخت اچھی نسل کے پھلوں سے بڑھے ہوئے تھے، خاص کر کے اس میں انگور کے خوشے اس قدر بڑھے تھے کہ آج تک ان کی مانند کسی نے نہیں دیکھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ کی ہوئی توبہ بڑے سے بڑے گناہ کو دھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اسلامک سی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔